السلام علیکم ویورس، میں سید رفعت علی آپ کی خدمت میں حاضر. اور آج کے ٹاپک جو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ نیپرا ڈسٹریبیوشن کوڈ 2005. اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں کہ واٹ نیپرا ڈسٹریبیوشن 2005 از، فرسٹ آف آل وی وڈ لائک ٹو ہیو سم ڈسکشن اباؤٹ دی پاور سیکٹر آف پاکستان، what it was and what it is right now, and where we are going, we will be proceeding from now. تو ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے یہ گورنمنٹ گورن رہا ہے. اس میں جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن یہ تمام کی تمام گورنمنٹ سیکٹر میں وابڈا کے تھرو یہ تمام ملک میں کاروبار برقی کاروبار جاری و ساری. اور کراچی میں یہ اسپیشلی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو اب کے الیکٹرک کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، یہ دو انٹائٹیز تھیں کہ جو پورے ملک میں آپ کو بجلی کی تفصیل اور تقسیم کے نظام کو سنبھالے، جنریشن بھی ایز ویل. تو یہ ایک وہ اسٹرکچر تھا کہ جس میں ورٹیکلی انٹیگریٹڈ وابڈا تھی کہ جو جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن یہ تینوں کام جو ہے نا وابڈے کے ہی ذمے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک دنیا میں ریسٹرکچرنگ کا ایک پاور سیکٹر کی ایجنڈا آیا، اور اسی ایجنڈے کے تحت جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی یہ کام شروع ہوا کہ جو جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ان کو الگ الگ کر دیا جائے. تو اس سلسلے میں پاکستان میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے، کوئی جینکوز بن چکی ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنی، اور اب جو ہے نا وہ مزید ایک اسٹیپ آگے بڑھیں کہ جو جنریشن اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے بعد جنریشن کے لیے جینکوز اور ٹرانسمیشن کے لیے این ٹی ڈی سی اور ڈسٹریبیوشن کے لیے تمام جو ڈسٹریبیوشن بورڈ تھے وابڈا کے ان کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں تبدیل کر دیا گیا. اور اس کام کو پیپ کو جو ہے نا اس کے زیر نگرانی دیا گیا کہ اب جو جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ پیپکو کے تحت ریسٹرکچر ہوئی ہیں. اور اب موجودہ آج کے مہینے میں یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جتنی ہیں ان کا سب کا اپنا انڈیپینڈنٹ بورڈ آف گورنرز تشکیل پا چکا ہے. اور اب تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ تمام کی تمام اپنے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں اپنے بورڈ آف گورنرز کے تحت. اور جو اگلا ایجنڈا ہے وہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کا ہے. تو ابھی اس وقت پاکستان میں صرف ایک کمپنی ہے جو ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہے، اور وہ کے الیکٹرک ہے، کہ جس میں جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اپنے پاس موجود ہے. اچھا، جو جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ تمام کی تمام ان کا جو وولٹیج لیول ہے وہ 132 kV تک کا جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اسکوپ آف ورک میں آتا ہے، ان کے فنکشنلی ان کے انڈر میں آیا 132 kV نیٹ ورک. اور 132 سے ابو جو 220 اینڈ ابو جو نیٹ ورک ہے وہ این ٹی ڈی سی کے ذمہ داریوں میں آ جاتا ہے. اور جنریشن اور آف کورس ایک جنریشن کی اپنی کمپنیز ہیں وہ اپنی انٹائٹیز میں کام کر رہی ہیں. تو اب یہ جو جنریشن اور ٹرانسمیشن ہے یہ گورن ہوتا ہے گرڈ کوڈ کے تحت، اور ڈسٹریبیوشن کوڈ جو ہے یہ تمام 8 کمپنیز جو پاکستان کی ہیں ابھی یہ تمام کی تمام جن کا وولٹیج لیول اپ ٹو 132 kV ہے یہ ڈسٹریبیوشن کوڈ کے تحت گورن ہوتی ہے. تو اب یہ تمام جو ہے نا یہ بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ ہم نے بتایا کہ ہسٹوریکلی گورنمنٹ آف پاکستان یہ ایک آرگنائزیشن وابڈا جو تھی ورٹیکلی انٹیگریٹڈ پورے پاکستان کو دیکھ رہی تھی. اور ایکسیپشنلی ایکسیپشن واز کہ کے الیکٹرک جو تھی وہ کراچی کے حدود میں اپنی جورسڈکشن اپنی لائسنس ایریا وہ ڈسٹریبیوشن یعنی جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تمام کو ابھی بھی دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی شاید. تو یہ ایک اجمالی خاکہ تھا جو پاکستان پاور سیکٹر کا تھا. اور اب جو ہے وہ اب اس انٹروڈکشن کے بعد اب یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ تمام کی تمام پاور سیکٹر جو ہے انبنڈلڈ ہوا ہے، تو اب یہ ہر انڈیپینڈنٹ بورڈ کے تحت جانے کے بعد یہ ایک فریم ورک کی ضرورت تھی کہ جس کے تحت ہم اس کو
جب یہ سب کمپنیز الگ الگ ہو گئیں تو ان سب کو کسی ایک فریم آف ریفرنس میں کام کرنے کی ضرورت تھی. تو اس کے لیے ایک ضروری تھا کہ ایک ایسا جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہو، ایک ایسی آپ کے پاس پالیسی ہو، ایک ایسا آپ کے پاس کوڈ آف کنڈکٹ ہو کہ جس کے تحت آپ تمام جو ہے نا ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کو آپس میں آپ انٹریکٹ کرا سکیں، ان کی یونیفارمٹی دے سکیں، ان سے اسٹینڈرڈائزیشن کر سکیں. اور پھر وین اٹ کمس ٹو ڈیلنگ ود دی اپر لیول آف دی وولٹیج جس میں 220 kV اینڈ جنریشن ہے، تو اس کو اس کے ریلیشن شپ کو کیسے گورن کریں جب یہ تمام انبلڈڈ ہو گئی. تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک یہ یونیفارم پلیٹ فارم ہو، اور جو جنریشن ٹرانسمیشن کے لیے گرڈ کوڈ اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لیے ڈسٹریبیوشن کوڈ ہوا. تو ہمارے جو آنے والے ابھی مزید ٹاپک چلے گا وہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کوڈ سے ہی متعلق ہے. اچھا، اور یعنی یہ جو ڈسٹریبیوشن کوڈ ہے یہ آپ کافی یعنی ہیوی ڈاکومنٹ ہے. اگر آپ کوڈ کو دیکھیں گے تو یہ تقریباً 200 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے. تو اس کو ایک نشست میں کور کرنا جو ہے نا یہ ممکن نہ ہوگا، اور اس کے لیے ابھی تک ہم نے پلان یہی کیا کہ 3 سیشنز جو ہے نا اس میں ایوری منتھ ایک سیشن کریں گے ہم اس کو، اور اس ڈسٹریبیوشن کوڈ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس کا آرگنائزیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج پہلے ہماری نشست ہے اس بارے میں، اور انشاءاللہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب اس کو ڈسٹریبیوشن کوڈ کو اس کو شیئر کریں. یس، تو اب یہ جیسا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہے نیپرا ڈسٹریبیوشن کوڈ 2005. واٹ ایکچولی نیپرا از، یہ انٹروڈکشن آپ کو دینا ضروری ہے کہ ڈسٹریبیوشن نیپرا جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ریگولیشن فار جنریشن ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکٹ 1997 کے تحت اسٹیبلش ہوئی. تو یہ ایکٹ جو ہے اس کے تحت یہ اتھارٹی اسٹیبلش ہوئی، اور اس کا کام جو ہے وہ یہ تمام جو ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے اس پورے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنی ہیں ملک میں، ان کو آپس میں ان کی ریلیشن شپ کو گورن کرنا، ان کے اسٹینڈرڈس کو گورن کرنا، ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنا، ان کی ریلائبلٹی کو مانیٹر کرنا، یہ تمام کام جو ہے نیپرا کے ایکٹ میں آتا ہے. نیپرا اتھارٹی جو ہے یہ نیپرا از بیسکلی این اینکرونیم جس کا این اسٹینڈ فار نیشنل، ای فار الیکٹریسٹی، پی فار پاور، آر فار ریگولیشن، اے فار اتھارٹی. تو یہ نیپرا کا ایبریویشن ہے کہ جو جس پہ ایکسپینڈ کیا میں نے. دوسرا ورڈ ہے اس میں ڈسٹریبیوشن. تو ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ بائی ڈیفینیشن اپ ٹو 132 kV جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اسکوپ میں آئے گا. تو یہ جو ڈاکومنٹ جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور آگے بھی اس کے متعلق ابھی ڈسکس کر رہے ہوں گے، تو یہ بیسکلی ڈسٹریبیوشن جو کوڈ ہے یہ 132 kV تک کے ریلیشن شپ کو امنگ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس کو ڈیل کر رہا ہے. اور اس کا ایک اور فنکشن ہے کہ یہ جو آپ کا گریڈ اور ٹرانسمیشن کوڈ ہے اس کو بھی انٹریکٹ کرے، اس کے بھی ریلیشن شپ جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیز گریڈ اور ٹرانسمیشن کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے. اور کوڈ آف کورس کوڈ کا مین ہے کہ یہ جو آپ کا کورس آف ایکشن ہے، یعنی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ڈیفائن ہے اس میں، اس کے تحت یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک اس میں سے یہ مختصر تعارف ہے نیپرا ڈسٹریبیوشن کوڈ 2005 کا. اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیپرا ڈسٹریبیوشن کوڈ جو ہے اس میں یہ ابھی آپ دیکھ لیں گے یہ انیشلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو اس میں لینگویج ہم استعمال کر رہے ہوں گے، یہ اس میں جو ڈیفینیشنز استعمال ہوئی ہیں ان کا یہ ایک جو موسٹ کامنلی یوزڈ ٹرمنالوجیز ہیں ان کی یہ ڈیفینیشن اس میں دے دی گئی ہے. اور یہ ابھی جو میں نے ڈسکس کیا آپ سے کہ اتھارٹی مین دی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی اسٹیبلشڈ انڈر RGTD ایکٹ 1997. اسی طرح یہ ڈسکو کو بھی انہوں نے بھی ڈیفائن کیا کہ ڈسکو از این انٹائٹی یوٹیلیٹی انگیج ان دی بزنس آف الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایز لائسنس بائی دی نیپرا. اب یہ بات ضروری ہے کہ اس کے لیے لائسنس کا
ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی ایشو کرنے والی اتھارٹی جو ہے وہ نیپرا ہے. اس سے پہلے یہ تمام جو لائسنسز تھے، یہ لائسنسز اور ٹیرف اور یوٹیلائزیشن جو تھی، یہ تمام ہمارے یہاں جو بیفور دی انڈکشن آف دس نیپرا ایکٹ 1997، یہ الیکٹریسٹی ایکٹ 1936 کے تحت گورن ہوتی. اور یہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ جب یہ ٹرانزیشن ہوا ہے یعنی نیپرا اور اس میں الیکٹریسٹی ایکٹ میں، تو اس میں کیا کمپلیکیشنز آئی تھی اور اس کو کیسے جو ہے نا وہ اس کو حل کیا گیا تھا. اب یہ لائسنس مین دی ہولڈر آف دی ڈسٹریبیوشن لائسنس ایز ایشوڈ بائی دی نیپرا. یہ جو جتنے بھی لائسنس آپ کے پاس یہ ایشو کرے گی نیپرا، تو یہ تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ایک لائسنس ایشو کیا گیا ہے. اور یہ اس ڈسٹریبیوشن کوڈ کا ایک پرپز بھی ہے کہ جو لائسنس ایشو کیے جائیں ان میں بھی یونیفارمٹی ہو. اور اگر یہ لائسنس آپ کا جو ہے نا اس میں اگر کوئی ایکسیپشن ہے تو اس کی اپروول باقاعدہ اتھارٹی سے لینی ضروری ہے. یعنی لائسنس میں کوئی امینڈمنٹ آپ نے بذات خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے باقاعدہ ایک پروسیجر ہے جو ڈیفائنڈ ہے اس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں. پھر کنزیومر کا کیا مطلب ہے؟ کنزیومر ایوری بڈی کین ناٹ بی اے کنزیومر. جیسے پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا کہ جس میں اسلام آباد نے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن نے جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کیا تھا، اور اس ڈسکنیکشن کی جو کمپلینٹ گئی تھی وہ آئسکو میں گئی تھی. تو آئسکو نے اس کا جو ہے آئسکو نے جواب دیا تھا کہ یہ میرا کنزیومر نہیں ہے، کیونکہ اس کے میں بل ایشو نہیں کرتا ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب کنزیومر ہیں تو آپ وہ کنزیومر ہوں جو لیجیٹیمیٹ کنزیومر ہوں، کنڈا کنیکشن نہ ہو، یا وہ کنیکشن از ناٹ اے کنزیومر. تو وہ جو ان کے جو ان کی جو دو طرفہ ریلیشن شپ ہے کنزیومر کی اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنی کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ کنزیومر بھی لیجیٹیمیٹ کنزیومر ہو. اور اس کے بعد یہ ایک ٹرمنالوجی ہے BPC، مین بلک پاور کنزیومر. A consumer who purchases or receives electric power at one premises in an amount of 1 megawatt or more. تو بلک پاور کنزیومر کی بھی ڈیفینیشن ہے کہ بلک پاور کنزیومر 1 میگا واٹ سے نیچے کا نہیں ہو سکتا. اگر ایون 900 کلو واٹ ہے، it is not a 1 megawatt. He cannot be treated, the consumer cannot be treated as if he is BPC. So it has to be at least 1 megawatt. پھر اس کے بعد یہ ایمبیڈڈ جنریٹرز کا ایشو ہے کہ ایمبیڈڈ جنریٹرز جو ہیں یہ بازی سائڈ کے ایک آپ کو اپنے انڈیویجول کنزیومرز کو بھی سپلائی دے سکتے ہیں، اور سم ٹائم دی کانفیگریشن از الاؤڈ، تو وہ آپ کو آپ کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اس کمپنی کے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. By definition, a person who generates electricity and whose generating units are directly connected to the licensee distribution system and includes consumers with own generation. یعنی ایک یہ خاص بات ہے، اور یہ اس میں سے نوٹ کرنے کی اس میں سے کہ یہ بعض ایمبیڈڈ جنریٹر جو ہیں وہ اسمال پاور جنریٹرز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور یہ ایک خاص اس میں سے ایک پروویژن موجود ہے جو ڈسٹریبیوشن لائسنس میں، وہ اس کا سپریٹ چیپٹر ہے کہ جو اسمال پاور پروڈیوسرس ہیں یہ بھی جو ہے نا ود ان دیئر 3 کلومیٹر رینج یہ اس میں اپنے ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اگر کوئی، اور یہ ابھی تک پنجاب میں کچھ جگہ پہ ایکسرسائز ہوا ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز تھیں انہوں نے شاید اپنے جو ود ان 3 کلومیٹر تھے ان کو جو گلی تو ہو رہا ہے، لوگوں نے جنریٹر لے کے سپلائی دے رہے ہیں اس ٹائپ کی سسٹم. اچھا، تو یہ جو ہے یہ آپ نے طاہر سلیم صاحب انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ساتھ نہیں یہ ڈسکشن میں آ ہی جائے گا انشاءاللہ یہ بات. پھر ایک بات ہے کنیکٹنگ پوائنٹ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ جگہ ہے اس میں کہ جہاں پہ کنزیومر کہاں سے کنزیومر کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے اور کہاں جو ہے نا ڈسٹریبیوشن کمپنی کی رسپانسبلٹی ہے. تو دس از بیسکلی دی کنیکٹنگ پوائنٹ ایٹ وچ بوتھ دی کنزیومرز اینڈ دی ڈسٹریبیوشن کمپنی دے میٹ ایچ ادر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دی پوائنٹ ویئر دی کنزیومر ڈسٹریبیوشن سسٹم از کنیکٹڈ ود ڈسکو ڈسٹریبیوشن سسٹم. And the next is distribution lines. Means the overhead lines or the underground facilities consisting of the conduit and cable which are operated at distribution voltage.
ابھی آپ کے گھر میں جو سپلائی مل رہی ہے وہ 440 ہو گیا 11 kV. These two are the most commonly used voltages at which the different type of the consumers are supplied with. And then it's a energy meter, means the device that registers the consumption of the electrical energy over a period of time. Of course, everybody has, آپ تمام کے گھر پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی کا الیکٹریسٹی میجر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کا جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے جس کے تحت آپ کا بل آتا ہے وہ انرجی میٹر کہلاتا ہے. اینڈ دین وی ہیو ارتھنگ اینڈ دی گراؤنڈنگ. یہ دونوں ٹرمنالوجی سم ٹائم جو ہے نا یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں اور یہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ میں اس کو کوئی ارتھنگ کہتا ہے اور کوئی اس کو گراؤنڈنگ کہتا ہے. بہرحال یہ دونوں ٹرمنالوجی یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں اور یہ ان کا مطلب ایک ہی چیز ہے. مینز الیکٹریکل کنیکشن ٹو دی جنرل ماس آف دی ارتھ in such a manner as to ensure at all times an immediate discharge of the energy. Okay, reliability. Reliability means کہ okay یہ کافی ایک جھگڑا ہے اور ڈسپیوٹ کہ آپ کو جو ہے سپلائی اگر ڈسٹریبیوشن کمپنی دے رہی ہے تو وہ آپ کو کس اس کی سروسز اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ جو ہے نا وہ پرفارمنس اسٹینڈرڈس کے نام سے ڈسٹریبیوشن پرفارمنس اسٹینڈرڈس کے نام سے ایک الگ کوڈ ہے جس کو بعد میں ڈسکس کیا جا سکے کسی اور وقت میں. اس کے لیے سیپریٹ جو ہے نا آپ کو پریزنٹیشن اور یہ درکار ہوگی. تو اس کو بہرحال اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس میں نمبر آف انٹرپشنس اور فریکوینسی آف انٹرپشنس یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کور ہو جاتی ہیں. اور ڈیوریشن جتنے ڈیوریشن جو ہے نا اس کا آپ کتنے ڈیوریشن کی آپ کی سپلائی اور کتنی فالٹ میں رہی. تو یہ بات یہ تمام ریلائبلٹی ایشوز ہیں اور یہ تمام ایک سیپریٹ کوڈ اس کے لیے موجود ہے اور انشاءاللہ کسی وقت اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ اس کو. اینڈ دین وی ہیو یس این ٹی ڈی سی. یہ ہمیں ابھی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا اس کو کہ یہ بیسکلی این ٹی ڈی سی پاور سیکٹر کے لیے وابڈا کا جو قائم مقام یا وابڈا کے جانشین کے طور پہ یہ این ٹی ڈی سی ہے جو پاور سیکٹر میں اب اس کے ریپلیسمنٹ ہے. تو یہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ایز لائسنس بائی دا نیپرا. اس کو بھی لائسنس نیپرا نے ایشو کیا ہے اور اس کا کام جو ہے نا وہ ابھی ڈیٹیل میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ تمام جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی جس میں 132 kV تک کا شامل ہے تو وہاں پہ بھی اس کا ایک رول ہے این ٹی ڈی سی کے ساتھ میں ڈسٹریبیوشن کمپنی کا کہ جو پلاننگ سب کوڈ میں ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ. تو آج کی جو یہ پریزنٹیشن ہے اور آج بھی اس میں جو ہے نا ہم لوگ اس کو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ اس کو جو 2-3 جو سپورٹس ہیں اس کو کور کر لیں تاکہ یہ آج کی محفل پوری ہو سکے. لیکن بہرحال اس کو جو پورا ڈسٹریبیوشن کوڈ ہے اس کی بھی ایک مینجمنٹ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کوڈ کو کیسے مینیج کریں گے. بگ ڈاکومنٹ. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک باقاعدہ کوڈ مینجمنٹ اس کا ڈیفائن ہوا ہے کہ کوڈ مینجمنٹ سب کوڈس اس کے ڈیفائنڈ ہیں جو ریلیٹڈ ٹو دی ایڈمنسٹریشن انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس آف دی ڈسٹریبیوشن کوڈ. The second point is it explains the treatment of the various provisions of the distribution code under unforeseen circumstances, under emergency circumstances. Unforeseen اس میں ایمرجنسی بھی ہے نان ایمرجنسی بھی ہے اور یہ ول سی کہ یہ پلاننگ میں کس طرح یہ دونوں چیزیں انکارپوریٹ ہوتی ہیں. Then we have it ensures the application of the distribution code to the licensee and all the entities connected to the licensee network. یعنی اس میں جو اس کوڈ کی تحت جتنے بھی ابھی ہم نے دیکھا ابھی BTC بلک پاور کنزیومر اور ایس پی پیز اگر کنیکٹڈ ہیں اور یہ تمام ان کا اور یہ ایمبیڈڈ جنریٹرز جو ہیں ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں ان کی انٹر ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ میں. اور وہ انٹر ریلیشن شپ کہ who is right and who has to ensure who is on the right side and who is on the wrong side, it is determined by the code management. اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر بات ایک کوڈ ہے اور یہ کوئی فائنل ڈاکومنٹ نہیں ہے. It requires changes time to time. New methods and procedures are coming into the market, especially into distribution management.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو امینڈمنٹ کے لیے بھی ایک پرٹیکولرلی کوئی نہ کوئی پروسیجر جو ہے نا اس کو ڈیفائن کیا جا سکے. تو ڈسٹریبیوشن کوڈ بیسکلی اس کا یہ پروسیجر ڈیفائنڈ ہے کہ یعنی اب یہ کوڈ مینجمنٹ جو ہے اسی کوڈ مینجمنٹ میں آپ کو اسٹیبلشنگ ریویو پینل ہے جو تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اور اسٹیک ہولڈرس کو ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ کا ہم نے دیکھا بی پی سی اور ایمبیڈڈ جنریٹرس یہ بھی اس کے اسٹیک ہولڈرس میں سے ہیں. تو ان کے بھی ریپرزینٹیو اس کوڈ مینجمنٹ کا جو ایک ریویو پینل ہے اس کا ایک حصہ. اور یہ بھی ہے کہ امینڈمنٹ ان ڈسٹریبیوشن کوڈ ایز پرپوزڈ بائی اینی باڈی submission یہ procedure is defined here. Submission of the approval to the NEPRA after approval from the 2/3 majority of the panel for the enactment. اب یہ جو جتنے بھی فار ایگزامپل اگر اس میں سے آپ کے پاس جو 9 افراد کا پینل ہے 9 ممبرس ہیں تو اس میں سے 6 ممبرس اگر اس کو کسی بھی پروپوزل کو اپروو کرتے ہیں جو اس میں امینڈمنٹ کا ہے تو وہ آپ اس کو ٹیبل کر سکتے ہیں ود نیپرا اور تاکہ اس کو مزید ایک نیپرا کے ڈاکومنٹ کی شکل میں سب پارٹیز میں سرکولیٹ کر سکیں اس وقت. اور پھر ایک اور اس میں سے یہ ہے کہ یہی جو کوڈ مینجمنٹ ہے اسی میں ریزالونگ ڈسپیوٹ بٹوین دی لائسنسی اینڈ دی یوزر از آلسو ڈیفائنڈ ہیئر. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کا کنزیومر افیئر ڈویژن از ویل کہ جو نیپرا کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے. اور آپ یہاں پہ یو کین لاج یور کمپلینٹس اور یو کین file your complaints like whatever you have and they are bound to respond. They will generate a number for you as well. اچھا یہ اس میں سے ہے کہ یہ کوڈ جو ہے نا یہ فائنل یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوڈ از ناٹ اے فائنل ورڈنگ. اس میں جو ہے نا چینجز انویٹیبل ہیں اور جیسے جیسے یہ تمام چیزیں آگے بڑھیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز فار ایگزامپل ابھی بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے درمیان میں بھی ابھی یعنی ایک یہ جو مین ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جیسے کے ای ایف سی ہو گیا اور یا آئی ایس کو ہے یہ تو مین ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوگی. تو اب ان کے ساتھ میں ہی ایک جو ہے ٹائر 2 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا. یعنی ایک اگر کوئی 20 میگا واٹ کا اگر کسی کا اپنا گرڈ ہے تو وہ بھی ایک لائسنس سب ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ایلیجیبل ہے فائل کرنے کا. اور اگر اس سے کم پہ تو وہ او این ایم کا ایک کانٹریکٹ ہے کہ جو سائن کرنا پڑتا ہے ان کو. بہرحال یہ ایک اس میں اب یہ جو ٹائر 1 اور ٹائر 2 کا جو کانفلکٹ ہے تو اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے اسی ڈسٹریبیوشن کوڈ میں ہی میں بھی آگے چل کے اور یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی کیونکہ 2023 میں یہ جو جغرافیکل باؤنڈری ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی یہ ختم ہو جائے گی. تو اب جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ جو ٹائر 2 کا کانسیپٹ ہے وہ بھی وینش ہو جائے گا. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ود ان دی سیم جوریسڈکشن آف دی ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس کے لیے بھی ریویو کرنا پڑے گا بار بار. تو اس کے لیے بھی اس میں پروویژن موجود ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو بورڈ اس کے ریویو پینل میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس پہ نظر رکھیں اور اس کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں اور اس کو انیکٹمنٹ میں لے کے جائیں اس سے. اچھا اسی میں یعنی اس میں جو کوڈ مینجمنٹ ہے اسی میں آپ کی یہ سروس ٹیریٹری وہ ڈیفائنڈ ہے اور یہ لائسنس میں بھی آپ کے ڈیفائنڈ ہوتی ہے. لیکن یہ ابھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کوئی نقشوں کی مدد سے کہ یہ جغرافیکل جوریسڈکشن جو ہے وہ یعنی ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کو جب یہ لائسنس دیا گیا تھا تو اس وقت یہ اس میں شامل ہے ان کے لائسنس میں بھی اور یہ ایکٹ میں بھی نیپرا ایکٹ میں بھی کہ وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی اپنا جو ہے وہ ڈیجیٹائزڈ نیٹ ورک بنائے گی اور سبمٹ کرے گی جو جغرافیکلی بھی ہوگا اور وہ سنگل لائن ڈائیگرام دونوں کی شکلوں میں ہونا چاہیے اسے تاکہ یہ جوریسڈکشن جو ایٹ دی ٹائم آف دی لائسنس تھی وہ ڈیفائن ہو سکے. ادروائز ابھی جیسے ہمارے یہاں کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں اب بڑے بڑے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں جس میں ایک بیریا ٹاؤن ہے پھر آگے ڈی ایچ اے سٹی ہو گیا پھر ایئر فورس والے بھی ہیں اور اے ایس ایف والے بھی ہیں. یہ تمام اتنی بڑی انٹائٹیز ہیں کہ جن کو اپنا ڈسٹریبیوشن لائسنس کی ضرورت پڑے گی اور اسی ڈسٹریبیوشن لائسنس میں یہ جغرافیکل باؤنڈریز کی بھی ایک اپنی اس کو ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے. ادروائز جو ہے نا یہ پھر آپ کے پاس کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی میکانزم آگے نہیں بڑھ پائے گا اس میں سے. اور فنکشنل جوریسڈکشن یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس وجہ کہ جیسے فنکشنل ڈسٹریبیوشن میں آ گیا تھا
functionally distribution companies جو ہیں وہ are entitled for dealing voltage up to 132 kV. یہ functionally ہے کہ 132 kV کا network is running by the side of the 222 kV network اور وہ ایک ہی geographical boundary میں ہے but functionally two different organizations are handling those functions. 132 is dealt by the distribution company and the 220 kV network is or 500 kV network is dealt by the NTDC. So this is how we can define that functional jurisdiction may differ even if they are running on the same geographical jurisdiction. So this was about the code management. And now we proceed with. Now here's you can see this document distribution code is composed of 16 subcodes. All these there are altogether 16 subcodes, and of course all these 16 subcodes cannot be covered in one session. So probably we'll be dealing with the DPC, distribution planning code. We have so far dealt with the code management, and now we are proceeding for distribution operation code. And then we will try to handle this distribution planning code as well. Let us see. I'll try to be as quick as possible, but I'm sure you'll have to be a little, very few audience, but very interesting one. We start with distribution operating code. Out of the 16 subcodes, this is second one that we are discussing right now. So what is the purpose of this subcode is quite outlined here, very shortly outlined here. This subcode sets out procedures on operational matters relating to the operational planning. And now what is operational planning is, we'll see in the planning subcode what operational planning is. It may be 24-hour planning, it may be weekly planning, it may be monthly and the yearly planning. But this, particularly in this code, emphasis is laid on 1 year planning so that the plan is exchanged with the NTDC for the joint working, NTDC, joint working of the NTDC and the distribution company. Secondly, it defines the relationship between distribution code and the grid code. Yes, we have discussed this. NTDC primarily comes under distribution code, and since the distribution companies are directly for their operational purpose deal with the NTDC, because the NTDC has the grid of the 220 kV which feeds into the 132 kV of the distribution network. So a relationship governance is inevitable in this case as well, and this subcode also deals with the relationship between the distribution code and the grid code. Remember kindly that the distribution code deals with the distribution company only, and the grid code deals with NTDC and the generation as well. And then we have the quality issues, security and the reliability of the supply. And although it is dealt very separately, security and the reliability and quality of the service, but here it is the subcode deals with the relationship of the NTDC and the discos among themselves. Very in few other lines we'll see what this quality, security and reliability of the electric supply means. Now it ensures that all these steps are taken for the compliance of the distribution performance standard code. Now this last line is actually defining is
the previous line, what quality, security, and reliability of the electric supply means. So there are distribution codes. SADI and SAFI are the two basic standards, performance standards for the distribution companies. So uh, as I said earlier, okay, we'll be dealing, a separate session is required for the Distribution Performance Standards 2005. So it will be a very separate issue and we'll be dealing it separately uh, from the same platform of IEEE, inshallah. So what we deal in this distribution operating code, this support or distribution operating code has subsections as well, and it, it, and the subsections are demand forecast, operational planning, system restoration, operational liaison, event information exchange, work safety, plant identification, system testing and monitoring. Well, the demand forecast is what we think we can cover a span of 1 year only. Although the distribution companies are required to establish their 5 year plan according to this code, but yearly plan is to be exchanged with the NTDC. And on the daily basis, the operational planning demands to whatever switching operation or at 132 kV is taking place. This has to be coordinated with the NTDC as well, because sudden switching off, sudden switching on of power may cause certain problems at the NTDC level. It may cause the outage of the system, may cause the fluctuation of the frequency, may cause the fluctuation of the voltage. So this has to be a coordinated effort, operational planning. And thirdly, the system restoration in the event of the failure. Ye, on the 220 kV side and the above, is, this all is reflected upon the downstream distribution companies of fed at 132 kV as well. So the distribution company has to maintain a coordination with the NTDC for the system outages and the restoration of the system. In the event of the failure and as well as in the event of a normal course of operation. So all these subsections of the distribution operating code, all these are part of the distribution operating code and requires, of course, as was inevitable, while the different companies are acting, there must be some harmony of relationship, there must be some similarity of the actions taking place in the event of the normal course of action, in the event of the outages. So all this has to be these are dealt under distribution operating code. So now we move next to the distribution planning code. This is the third subcode that we'll be dealing in next 5 minutes. Although this may require this will require definitely a discussion at very length. Okay, but just a brief introduction is possible because I'm running short of time. So distribution planning code, the DPC contains how a licensee distribution system should plan its distribution system and sub-transmission system according to defined procedure and methodology. Now this is the basic purpose. There must be defined procedures and methodology which is exercised by all the different distribution companies and share with the NTDC as well. So this is the point which is the governing point of this distribution planning code. And now where this distribution code, DPC, distribution planning code is applicable. So its jurisdiction is it's all across the Pakistan companies, AST, NTDC,
and all discos in Pakistan. And you can imagine that each distribution company has its own procedure and methodology. Then there is hardly any coordination among the activities and the overall safety, security, and reliability of the system. So this is essential that we have a common DPC as well. Oh, okay. I will restrict myself to this slide only, and perhaps thereafter we'll be closing this session, and inshallah next time. So, what is distribution planning criteria? So, whenever you are planning a distribution network, you'll have to have first you'll have to decide the voltage, the capacity, the reliability, and the technical losses as well. And voltage is very popularly known. Everybody knows that this we have to have 5% of the voltage variation are allowed, etc., etc. And this is mentioned in the recommended voltage levels as well. But the technical losses is gaining more and more prominence while designing the DPC because of the rising cost of the energy. Now you can imagine that you can imagine if we reduce the current by say half, we will be reducing the I square losses by 1 by 4. Likewise, if we are reducing the current by 1 by 3, we are reducing losses by 1 by 9. So this is how you can calculate the losses that we'll be reducing by virtue of the planning and consideration of this technical loss into their planning criteria. So reducing the load on the feeders and the lines is very important. And now the voltage recommendation is plus minus 5% acceptable according to the law. And sometime to maintain this level, you'll have to upgrade your uh, transmission distribution lines as well, or you have to upgrade your network as well. And the recommended power factor 90.9 to 1 is the recommended power, is to be maintained by the consumers as well. Otherwise, for the industrial consumers or the large consumers, a penalty is imposed. So improvement of the power factor and maintaining it at acceptable minimum 90% is essential. Otherwise, you'll be paying more and more in terms of the penalty. And this penalty is in addition to your regular bill. And the other important considerations are system at normal operating conditions, system at emergency or abnormal conditions. We have witnessed recently the blackout throughout the country. And of course, uh, this code will be definitely modified under the will be modified. I should be modified by the review panel, keeping in consideration of the causes and remedies required to maintain this at the normal operating conditions. And of course, the objectives, aims, and objectives of the distribution planning. These include the supply and demand study, generation capacity, delivery of maintenance of the specified voltage. Yes, if you have uh, voltage variation more than specified, then of course you will have to uh, maintain or upgrade your system as well. 11 kV feeder should be underloaded, and for one study, how much it should be underloaded. Well, a study was conducted by the Lamar consultants as well, sometime 20, 30 years back. So according to them, the maximum loading on the 11 kV feeders within the jurisdiction of the K Electric, and I believe this should be followed
being followed uh, with little variation in other distribution companies as well. So 70% was the maximum load at which the 11 kV feeder should have operated. The moment you assume it's around 70%, so you started planning another feeder so that the uh, feeder is not overloaded. And of course, when the feeder is overloaded, technical losses increases. So to maintain the economy, it is essential that you always maintain. The choice is yours. Either you lose your revenue through the losses, or you invest those revenue in your upgradation of the system. Of course, the room for the future, room for future expansion in distribution network and 5 year of the distribution planning, the distribution investment plan. This is the overview of this distribution planning criteria. Inshallah, we'll be discussing this in the next session. Inshallah, I'll try to be a more, uh, give you more and more input. And I'm thankful to this IEEE platform to give me this opportunity of presenting this presentation. Now, if you have any question, please. So I'll be more than happy to answer your questions, please. And secondly, you have my email ID on the posters as well. You can put your questions to me later on at some other stage as well. Thank you, Rafa Saab, for a very uh, informative, although it is a very big subject, but as you mentioned, it will be required minimum 3 to 4 sessions. In the next session, we will try to be more precise and more informative. साथ ही जो है IEEE की जो पावर इंजीनियरिंग सोसाइटी है उसके तरफ से 2021 का ये पहला सेशन शुरू किया गया है और इसको इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे. आई थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने इस पे इंटरेस्ट लिया और जो इसमें मजीद और हम कौन सा सब्जेक्ट ऐड करें, तमाम पार्टिसिपेंट्स हमारा फोरम ऑन है ताकि कम से कम हम आइंदा उस मजीद सब्जेक्ट के ऊपर तवज्जो दे सकें. तो तमाम लोगों का शुक्रिया. साथ साथ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को कि IEEE यूसे के प्लेटफॉर्म पर मेंबरशिप लें. बेइंतहा फ़ायदे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी जिससे कि आप यंग इंजीनियर पर्टिकुलरली फ़ायदा उठा सकते हैं. So thank you to everyone who participated today. Allah Hafiz.